اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دینی. نظر بھی اللہ کی اور نیاز بھی اللہ. اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کرتا رہوں, اس پر میں حدیث کی دلیلیں پیش کرتا رہوں, اس پر میں فقہ حنفی پیش کرتا رہوں؟ نہیں. آپ بولیں, جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں, جتنے لوگ سین میں, آپ بولیں یہ زمین کس کی؟ بولو تو صحیح ہے. جن ہاتھوں سے دانا بکھیرتا ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی؟ وہ دانے کس نے بنائے؟ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ اس کو کوپل کی شکل میں زمین سے باہر لانے والا کون ہے؟ پھر یوں یوں وہ فصل بڑھتی گئی, اللہ نے اس پر کڑے چڑھائے, 4-4 انچ کے فاصلے پہ اللہ کڑے چڑھاتے گئے. ہوا کے تھپیڑے اسے کسی طرح مائل نہ کر دیں. پھر ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. جس درانتی کے ساتھ گندم کاٹتا ہے اس ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ درانتی کا لوہا اور لکڑی پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر بتا نا اس اناج کو بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ جس کا کھائیے اسی کا گائیے. یہ جانور کس کے ہیں؟ یہ بھینس, یہ گائے, یہ بکری, یہ اونٹنی, یہ جانور کس نے بنائے؟ بولو تو صحیح, ذرا بولو تو صحیح. ان کے آگے جو تو گتاوا کرتا ہے, گتاوا چارہ, جن ہاتھوں سے چارہ بناتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جو چارے کا سامان ہے وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بنانے والا کون ہے؟ غذا جانور کے معدے میں پہنچی, اللہ نے ایک مشینری لگائی, اس نے غذا پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا گوبر بنایا, وہ نیچے بیٹھ گیا, اصل غذا اوپر آ گئی. یہ الگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اصل غذا کو جگر سے دھکا مارا, معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف, اصل غذا جگر میں آ گئی. جگر میں پھر ایک مشینری لگائی, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا خون بنایا, وہ سپلائی کر دیا دل کو, کچھ کا دودھ بنایا, وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. قرآن بولا, قرآن بولا, قرآن نے کہا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, من بین فرث ودم. ایک طرف گوبر پلید تھا, ایک طرف خون پلید تھا. جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی, جب وہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. گوبر کا رنگ گدلا, پھر وہ بدبودار, خون کا رنگ سرخ, پھر وہ پلید. قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر پلید تھا, ایک طرف خون پلید تھا. دو پلیتیوں کے درمیان ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا, لبنن خالصا, لبنن خالصا. ایک دفعہ کہو لبنن خالصا, کہو زور سے کہو یار, اور زور سے کہو. ہوں جنہوں لبدا جو آخو, ہوں کتنے آواز میں کھان دیں, جن کو ملتا ہے وہ کہو ذرا, انگلیوں پہ گنے جائیں گے. لبنن خالصا, اس میں ہم نے گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا. کیوں؟ تیری نازک طبیعت کا خیال کیا. تو نازک طبیعت آدمی ہے نا, گوبر کا ایک قطرہ آ جاتا تو سارا دودھ بہا دیتا. ہم نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا, خون کا ایک قطرہ دودھ میں نہیں آنے دیا, تیری طبیعت کا خیال کیا. اور میرے بندے, جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا, تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا کر. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو میری عبادت
خالص کیا کر. یہ ساری مشینیاں لگانے والا کون ہے؟ یہ اندر ساری چھاننیوں میں، اللہ اکبر، ہزاروں چھاننیوں میں چھانتا رہتا، اتنا شفاف دودھ حاصل نہ کر سکتا. یہ اندر مشینریوں میں پلیدیوں سے، گوبر سے، خون سے الگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جس برتن میں، ڈول میں دودھ دوتا ہے وہ برتن کس نے بنایا؟ اللہ نے. پھر بولنا اس دودھ کو بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پر ہونا چاہیے؟